شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میریکلز پر۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں قرآن پاک کا ایک بڑا معجزہ۔ دوستو، ایک ہندو لڑکی نے رام مندر میں موجود تمام لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، تو اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا جسے دیکھ کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ توبہ استغفار کرنے لگے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے گا۔ دوستو، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہی اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ماہ رمضان کی ایک بابرکت رات لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم نازل فرمایا۔ مسلمانوں کے لیے قرآن کو دانستہ طور پر نقصان پہنچانے یا اس کی توہین کرنا ناقابل قبول عمل ہے، اور پوری دنیا میں ایسا کئی ایک بار ہوا ہے جب قرآن پاک کی کھلم کھلا بے حرمتی کی گئی تو مسلمان میدان عمل میں آئے اور اس بات کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا۔ ابھی کچھ ہی وقت پہلے کا واقعہ ہے جب سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، قرآن پاک کو ٹھوکریں ماری گئی نعوذ باللہ، اور اس کے اوراق کو جلایا گیا، تو اس کے خلاف پوری دنیا کے مسلمانوں نے شدید رد عمل دیا، اور کئی ایک مسلمانوں نے وائٹ ہاؤس کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ ملیشیا نے تو 10,000 لوگوں کو قرآن پاک حفظ کروانے کا اعلان کیا۔ یہ سب ان کی طرف سے اپنے اپنے طریقے سے مذمت کی گئی تھی۔ بہت سے مسلم ممالک نے اپنے سفیروں کو سویڈن سے واپس بلا لیا تھا، اور سویڈن کے سفیر کو اس کے ملک میں واپس بھیج دیا، اور سویڈن کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کر لیا تھا۔ دوستو، قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی ایک میراث ہے۔ قرآن پاک مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے، اور ان کے لیے اس قدر مقدس ہے کہ مسلمان بنا وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ دوستو، مسلمان لاکھ گمراہ سہی، مگر جب بھی بات ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس یا قرآن پاک کی بے حرمتی پر آتی ہے تو تمام مسلمان اپنے ذاتی اختلافات کو بلا کر اسلام دشمن عناصر کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، اور اسلام دشمن عناصر بھی اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب تک ہمارے دلوں میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری پاک کتاب قرآن پاک کی محبت موجود ہے، تب تک وہ مسلمانوں کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ اس لیے وہ ہر آئے دن اتنی سازشوں کے تانے بانے بننے میں مصروف رہتے ہیں، مگر اپنی ہر سازش میں انہیں منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ ناظرین گرامی، حالیہ دنوں میں بھارت میں تعمیر ہونے والے رام مندر میں بھی قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہوا کہ ساری دنیا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور بھارت کے لوگوں نے دوبارہ اللہ پاک کے ساتھ ایسی ویسی حرکت کرنے سے توبہ کر لی، کیونکہ اس چیز کا انجام وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ یہ رام مندر کی افتتاحی تقریب سے 2 دن بعد کا واقعہ ہے، جو وہاں پر اپنے بھگوان کا درشن کرنے کے لیے بہت سارے ہندو آئے ہوئے تھے۔ افتتاحی تقریب کے بعد بھی درشن کے لیے آنے والوں کا رش لگا ہوا تھا۔ ایک پوجا نامی ہندو لڑکی جو بے حد سرکش تھی، مسلمانوں کی بڑی دشمن تھی، اس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کا سوچا، اور بنا سوچے سمجھے اپنی سوچ پر عمل کر لیا۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رام مندر کو بابری مسجد کی جگہ پر تعمیر کیا گیا، پہلے بابری مسجد کو منہدم کیا گیا۔ اس دوران قرآن پاک کے متعدد معجزات رونما ہوئے۔ پیدر پہ ہونے والے قرآن پاک کے اتنے سارے معجزات دیکھ کر پوجا بہت زیادہ آگ بگولا ہو چکی تھی، اور اب اس نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی رام مندر کی افتتاحی تقریب ہو جائے گی تو وہ کچھ ایسا ضرور کرے گی جس سے مسلمانوں کے اور قرآن پاک کی بدنامی ہو، اور وہ لوگ جو قرآن پاک سے اتنے متاثر ہو رہے ہیں وہ پھر سے بدظن ہو جائیں۔ اس سوچ کے آتے ہی اس نے اپنی کتابیں شائع کرنے والے ادارے سے رابطہ کیا، اور قرآن پاک کا نسخہ لے کر اس کے پاس پہنچی اور اس سے نسخے میں رد و بدل کرنے کے لیے کہا۔ اس نے قرآن پاک میں بہت ساری غلطیاں کر دی اور نسخوں میں رد و بدل کر دیا، جس کے بعد وہ رام مندر میں پہنچ گئی، اور اس نے وہاں پر ٹھہر کر کھلم کھلا چیلنج کرنا شروع کر دیا کہ مسلمان جو کہتے ہیں کہ ان کی کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی تو وہ غلط کہتے ہیں، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ پوری دنیا میں موجود قرآن پاک کے نسخے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اس نے ایک حافظ قرآن کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ قرآن پاک کی فلاں فلاں سورت کی تلاوت کرے۔ سورہ وحی تھی جسے وہ بدلوا کر لائی تھی، اور اپنے سامنے
قرآن پاک کھول لیا۔ ناظرین گرامی، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ اس پوجا کے پاس بہت علم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ہدایت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ حافظ قرآن نے وضو کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت شروع کی تو پوجا کی آنکھیں قرآن پاک کو دیکھ کر کھلی کی کھلی رہ گئی کہ قرآن پاک کے جس نسخے کو اس نے تبدیل کروایا تھا وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا حافظ قرآن تلاوت کر رہا تھا۔ اس کی طرف سے کروائی گئی تبدیلیاں کہیں بھی اس کی تلاوت میں نہیں آ رہی تھی، نہ قرآن پاک میں موجود تھیں۔ وہ بار بار قرآن پاک کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ اسے اچھے طریقے سے پتا تھا کہ اس نے کن کن آیات میں تبدیلی کروائی تھی، مگر ان آیات کو پہلے کی طرح دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسی خوف کے زیر اثر اس نے قرآن پاک کو دور پھینکنا چاہا تو ایسا نہ ہو سکا۔ قرآن پاک جو اس سے بہت زیادہ فاصلے پر تھا اور کسی بھی صورت قرآن پاک کو نہیں پکڑ سکتا تھا، اس میں نہ جانے کس طاقت کے زیر اثر اتنی تیزی آ گئی کہ وہ پلک جھپکتے قرآن پاک تک پہنچ گیا اور اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے پوجا کو سختی سے وارن کیا کہ وہ یہ سب نہ کرے۔ البتہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پوجا نے جیسے قرآن پاک کو پھینکنے کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا تھا اب حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اپنی زبان سے غلط گالیاں نکال رہی تھی، مگر ایک دم اس کا منہ ٹیڑھا ہونا شروع ہو گیا اور کچھ ہی دیر بعد اس کے منہ سے کوئی بھی آواز نکلنا بند ہوگی۔ قرآن پاک کا یہ معجزہ دیکھ کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بعض شدت پسند ہندو اسے جادو قرار دینے لگے، مگر اندر ہی اندر کہیں وہ بھی جانتے تھے کہ اسلام ایک سچا دین ہے اور قرآن پاک کے ساتھ کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی اسے جھٹلایا جا سکتا ہے۔ حافظ قرآن نے عقیدت سے قرآن پاک کو چوم کر سینے سے لگایا اور وہاں سے رخصت ہو گیا، جبکہ پوجا اسی حالت میں اپنی جگہ پر جمی کھڑی رہ گئی۔ لوگوں کے لاکھ زور لگانے پر بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ زمین پر پتھر کا کوئی مجسمہ ہو، جبکہ پوجا اپنی آنکھوں کے سوا بالکل ہی حرکت کرنے سے قاصر تھی۔ اس کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہنے لگے۔ لوگوں نے لاکھوں کوششیں کر لی تھیں، مگر وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ زور لگانے کے بعد جب لوگ تھک گئے تو سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے۔ پوجا کے گھر سے ایک دو لوگ وہاں پر رک گئے تھے۔ ہندوؤں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل نہ ہو، لیکن کسی طرح سے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر لیک ہو گئی۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کرنے والی لڑکی پر اس طرح کا کوئی عذاب نازل ہوا ہے۔ لوگوں کو جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ ان کی کوششیں بیکار ہیں تو وہ حافظ قرآن کے پاس گئے، اس سے التجا کرنے لگے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کے سبب ان پر یہ تکلیف آئی ہے، اسے اس تکلیف سے نجات دلوائی جائے۔ حافظ قرآن زیر لب مسکرایا اور وہاں جا کر اس نے چند ایک آیات پڑھ کر پوجا پر پھونک ماری کہ وہ واپس حرکت کرنے لگی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگی۔ پوجا نے سارے مجمع کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ اس نے قرآن پاک کی آیات میں تبدیلی کروائی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ کس طرح اس کا تبدیل شدہ نسخہ دوبارہ پہلے جیسا ہو گیا تھا، جس پر حافظ قرآن مسکرایا اور کہنے لگا کہ یہ کتاب قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے کہ قیامت تک اس کی زبر زیر یا پیش میں بھی ترمیم نہیں کر سکتا، اس لیے ان لوگوں کو اپنے گھٹیا ارادوں سے باز رہنا چاہیے۔ قرآن پاک کا اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر رام مندر میں موجود بیشتر لوگ مسلمان ہو گئے۔ ناظرین گرامی، پھر بھی ہندوستان کے لوگ اور وہاں کی میڈیا ایسی باتوں کو چھپاتے ہیں اور منظر عام پر لانے نہیں دیتے، کیونکہ ان کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے ایسے معجزے دیکھ کر تمام ہندو مسلمان ہو جائیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو مندر جیسی جگہ پر بھی ہدایت نصیب فرما دیتا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے رام مندر کی تعمیر اس لیے ہونے دی ہے کہ آنے والے وقت میں ہندو اسی طرح کے گھٹیاں کام کرنے کے بعد اپنے ہی رام جی مندر میں کھڑے ہو کر دوسروں کے سامنے اسی طرح سے شرمندہ ہوتے رہیں یا پھر ان کے لیے ہدایت کا سامان بنتا رہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔